بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ پی ڈی ایم کی تحریک جاری ہے، ان کے جلسے، ان کی ریلیاں، ان کے بعد ان کے کئی فیصلے ابھی امکانات میں سے ہیں۔ آخری جو جلسہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے وہ بہاولپور میں ہوا ہے، جہاں تمام رہنماؤں نے اپنے تقاریر کی ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جہاد کا اعلان کیا۔ مولانا فضل الرحمان کو غالباً یہ بتانا ضروری ہے کہ ملک میں 22 کروڑ عوام بستے ہیں، صرف تمہارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں بستے، ملک میں سینکڑوں ہزاروں قسم کے علماء کرام اس ملک میں رہتے ہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو عالم دین کہلواتے ہیں، اور وفاقی وزیر وہ بھی ایک نور الحق صاحب عالم دین ہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو عالم دین کے لبادے میں کسی مجرموں کی پشت مرائی کرتا ہے وہ عالم دین نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ریاست کے طور پر وہ ایسے قسم کے دوسرے ملک جو دشمن ملک ہوتے ہیں وہاں جہاد کے اعلان کرتے ہیں۔ آپ معصوم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو استعمال کر کے کیا پاکستانی قوم خاموش بیٹھی رہے، یا تمام پاکستان کے جو لوگ یہاں موجود ہیں جن کے سٹیکس ہیں، جن کے آباء و اجداد نے 5 سے 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں 70 سے 75 ہزار آدمیوں نے جو نذرانہ پیش کیا اپنی جانوں کا، ہندوستان ہمارے سر پر کھڑا ہے، آپ دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ کسی آدمی کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی واقعہ، کوئی کسی قسم کی بات پاکستانی عوام کا قبول نہیں کرے گی۔ یہ میسج دینے اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ سٹیج پر ہوتے ہیں، پی ڈی ایم کے کسی لیڈر نے ایسی بات نہیں کی، آپ ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ہے کہ پاکستان سب کا ہے، نہ کسی ایک خاص طبقے کا ہے، نہ کسی فرقے کا ہے۔ پاکستان ان لوگوں کا بھی ہے جو یہاں جو مزدور ہیں، حاری ہیں، اور جہاں جو ملازمتیں لوگ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہمارا موضوع ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن، پاکستان پیپل پارٹی نے بڑا وائزلی ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں جا رہے ہیں، اور بائی الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ ہی ایک اچھے فیصلے کرتی ہیں، اور پاکستان پیپل پارٹی نے پھر ایک دفعہ بہترین فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جمہوریت اگر اس ملک میں ہے اور جمہوری طریقے سے ہی حکومتوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ سابقہ گورنر لطیف خسرو صاحب نے جو بیان دیا وہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا الٹیمیٹم نہیں دینا چاہیے، سیاستدانوں کو اپنے آپ کو متحرک رکھنا پڑتا ہے، اور جب استعفے لینے کا وقت آتا ہے تو وہ استعفے بھی لے لیے جائیں گے۔ اس حکومت کی بیڈ گورننس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے عوام جو بڑی بڑی توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہاں تک پوری ہوئی ہیں۔ مگر روزانہ لوگ اس قسم کے بھاشن سننے کو تیار نہیں ہیں کہ ایک تقریر ہوتی ہے اور 5-6 اسپوکس مین وہ کھڑے ہو کے سارا دن لائیو پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے گورننس کو بہتر کیجیے تاکہ کچھ کہنے نہ پڑے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں، شعیب الدین خان صاحب جنہیں ہم پیار سے چاچو بھی کہتے ہیں، ایئر مارشل جنرل محمود خان صاحب ہیں، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپل پارٹی کے رکن ہیں جناب اورنگزیب برکی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ جی شعیب الدین صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو حزب اختلاف ہیں وہ ایک غنیمت بھی ہوتی ہیں کہ موجودہ حکومت کے اوپر پریشر بلٹ اپ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں وہ پورے کریں، نہیں پورے کریں تو ان پر دباؤ برقرار رکھا جائے، اور اسمبلیوں میں نو کانفیڈنس وغیرہ وغیرہ جلسے جلوس بھی ضروری۔ کیا کہیں گے اس قسم کے جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہو کے ادھر ہیں کہ جو مینگل صاحب ہیں، ادھر اچکزئی صاحب ہیں، یہ جو گنی چنی پارٹی ہیں جن کا جو سب ماضی آپ کے سامنے گواہ ہے، کیا یہ اس طرح خطرناک صورتحال کا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ اصل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو تکلیف، میں لفظ ذرا غلط استعمال کر رہا ہوں، مشکل یہ ہے کہ وہ اسمبلی کے باہر نہیں بیٹھنا چاہتے۔ مجھے تو بیٹا بیٹھا ہوا ہے، نہیں جی، خود ہونا چاہیے نا، بیٹا تو ان کا حساب نہیں نہ رکھ سکتا، انہوں نے اپنا کام خود کرنا ہے، وہ اندر موجود ہوں گے تو۔ مولانا صاحب ہمیشہ حکومت میں رہے، چاہے کاف تھی، چاہے پیپلز پارٹی تھی، چاہے نون تھی، سب کے ساتھ انہوں نے ہر ایک کے دور کے ساتھ کو شامل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ شامل کیسے ہوتے ہیں یہ فن انہیں ہی آتا ہے۔ اتنا عرصہ انہوں نے کشمیر کمیٹی کی بات کی ہے، وہ ہیڈ رہے کشمیر کمیٹی کے، کشمیر کمیٹی کے ہیڈ کے طور پر انہوں نے باقاعدہ ایک وفاقی وزیر کی تمام مراعات حاصل کی۔ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ مولانا نے کشمیر کے لیے کوئی ایک ملاقات کچھ کیا؟
پاکستان سے باہر تو چھوڑیں، پاکستان میں ہی کچھ کیا انہوں نے وہ اپنا فرض نہیں نبھایا جو ان کو پچھلے 15 سال دیا گیا تھا. اب ان کا پرابلم وہی ہے کہ میں اسمبلی سے باہر کیوں بیٹھا ہوں، مجھے اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے. ویسے میرے خیال ہے اس کا طریقہ کار موجود ہے، نہیں موجود ہے، پیپل پارٹی موجود ہے، نون لیگ موجود ہے، نہیں سینیٹر بن جائیں. سینٹ آ رہا ہے نا، الیکشن آ رہا ہے تو آپ سینیٹر بن جائیں ہاں اور مدد لیں نا پیپلز پارٹی کیا اور فرق ان پڑتا کی. ہے؟ وہاں ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ اگر وہ شامل ہیں تو ان کی مدد حاصل کریں اور وہاں پہ سینیٹر بن جائیں. لیکن انہیں جلدی بہت زیادہ ہے، انہیں غصہ بہت زیادہ ہے. اصل میں ان پہ جو ایک عمران خان صاحب بھی تو لوگوں کو چھیڑنے سے پتھر پھینکنے سے باز نہیں نہ آتے. وہ عمران خان صاحب کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ کسی کو ڈیزل کیوں کہتے ہیں بار بار، مت کہیں. یہ تو خواجہ آصف نے کہا تھا، نہیں انہوں نے بھی کہا ہے نا، عمران خان تو نام اس نے رکھا تھا. عمران خان تو اس سے نکھا ہوگا، لیکن نام تو بہت پہلے سے جب ان کی پارٹی اقتدار میں تھی وہ تو بی بی نے خود کہہ دیا تھا، اچھا ٹھیک. وہ تو بی بی نے خود کہا تھا. بڑی بات تو یہ پرانی ہے کہ برکی صاحب گواہی دیں گے کہ بی بی نے خود ان کو یہ کہا تھا کہ آج کتنے پرمٹ چاہیے ہیں. وہ زمانہ تھا افغانستان میں جنگ کا، تو یہاں سے یہ پیٹرول اور ڈیزل وہاں بھیجا کرتے تھے. وہ ایک کاروبار تھا وہ، اور اس کے لیے کوئی سرحد نہیں تھی، وہ غیر قانونی طور پہ جاتا تھا، اس پہ نہ کوئی ڈیوٹی آتی تھی پاکستان کو، نہ کوئی منافع ملتا تھا، بس یہ سرحد پار بھیج دیا کرتے تھے. عمران خان نے ان کو چھیڑ کے اتنا غصہ دلا دیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. اور پھر آپ اندر آ کے بات کر لینا، باہر بیٹھ کے آپ کی بات کی ورت نہ اور چھوڑے، ہوتی ہے. کسی کو کوئی بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ چھوڑے. وجہ یہ کہ جہاں اس کا وہ ایک ہی بات آسان شکار ہے کہ وہ جن کو ایڈریس کرتا ہے ظاہر وہ تو جواب نہیں دے سکتے. نہیں مسئلہ ایک اور ہے کہ آپ کی پارٹی کے کتنے لوگ جیتے ہیں. انہوں نے آج مولانا شیرانی کو ناراض کر دیا، حافظ حسین احمد کو ناراض کر دیا، اور صوبہ سرحد میں بھی اپنے دوستوں کو ناراض کر دیا. اب وہ لوگ جا رہے ہیں اپنی جماعت بنانے، بلکہ بنا لی ہے انہوں نے. پاک سے ریوائیو کر رہے ہیں. ہاں جی، انہوں نے مولانا جمعیت علماء اسلام پاکستان کو واپس لائے ہیں، جو ان کے والد کی جماعت کے طور پہ تھی. یہ تو انہوں نے اپنا گروپ بنایا تھا نا سمیع الحق صاحب کی وجہ سے. تو اب یہ بلوچستان میں کہاں سے جیتیں گے؟ کون سی سیٹیں ان کو ملے گی بلوچستان میں؟ جب بلوچستان سے تو کافی ہے ووٹ تو وہ ہوتے رہیں گے سر، لیکن جو لوگ وہاں جیت رہے تھے وہ جیتیں گے یا یہ جیتیں گے؟ آپس میں تو لڑائی ہو گئی نا، تو آپس میں لڑائی کا فائدہ تو تیسرا اٹھاتا کرتا ہے. اگر ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے مولانا شیرانی فضل الرحمان کے، تو پھر یا تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی، یا پی ٹی آئی یا نون یا نیشنلسٹ جیت جائیں گے، مطلب کوئی اور آ جائے گا. ان کو تو نقصان ہو جائے گا. مولانا نے اپنا نقصان زیادہ کیا ہے، فائدہ کم اٹھایا ہے اس ساری تحریک میں. اپنا یہ ماشاء صاحب پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لیں، کہ برکی صاحب کو جواب دینا آسان رہے گا کہ برکی صاحب ٹھیک ہے. یہ ماسٹر صاحب بتائیے، وجہ یہ کہ ہم اسی پر ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں. دنیا کے اور بڑے مسئلے ہیں، پاکستان میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، آپ کے سامنے ملک دشمن کھڑا ہے ہمارے سرحدوں کے اوپر، روزانہ شہید ہو رہے ہیں. بلوچستان میں آپ دیکھیں پچھلے دنوں کیا ہوا تھا، اور روزانہ کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو سیاسی جماعتیں اس قسم کا لے کے نکلی ہوئی ہیں اس ٹائم پر، ضروری ہے کہ ادھر کرونا بھی پھیل رہا ہے، ادھر یہ باز ہی نہیں آتے. اسمبلی کے اندر جا کے کوشش کرنی چاہیے، ظاہر تو ضروری ہے. نہیں دیکھیے، سیاست نام ہے عوامی خدمت کا، اور اس میں کوئی کسی کو فورس نہیں کرتا. مگر اگر آپ اس میں عوام کو چھوڑ کر اپنی خدمت شروع کر دیں، اب وہ مولانا صاحب جن کے کوئی ذرائع آمدن نہیں ہیں، جب نیب کہتا ہے آپ کوشچن کریں، تو ان کے لوگ آ کہتے ہیں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہم آپ کے پاس نہیں پہنچیں گے. اس کے بعد یاد رکھیے کہ قانون میں تو چھوٹی بات ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ اپنی ملیشیا نہیں بنا سکتے. ان حضرت کے پاس جب میٹنگ کرتے ہیں، میں افغانستان بنا دوں گا، جب یہ حضرت ہاں جی، اب جو بندہ ملک کی سالمیت کے اوپر بات کرے اور پھر آپ انہیں کہیں عالم دین، یاد رکھیے ہم عموماً مجھے ایسا جاہل تو کچھ اور سمجھ، مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے. دین اللہ کی دین ہے اور مذہب انسان بناتا ہے. مثلا رفع دین کرنا نہ کرنا یہ انسانی چیز ہے، دین اللہ تعالیٰ نے دیا.
اور اس میں آپ اونچ نیچ نہیں کر سکتے. پیار امن کا دین کا تو یہ وہ ہر ایک کو پتہ ہے اللہ نے کیا دیا. قرآن ہے اور یہ تو 1400 سال سے مسلمان ہر ایک کو پتہ ہے. کم از کم اس کی اسپرٹ کا تو پتہ ہے. اب جو شخص اس کی اسپرٹ کے خلاف جو اپنے ذرائع آمدن نہیں کرتا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر ہیں اور ایک چیز کا ہر ایک چیز کا حساب رکھتے. صداقت اور امانت اسی سے آئی تھی. اور ہمارے یہاں اس قسم کے لوگ ہیں جونما گندم فروش کے جی کام مذہب کا کرنا ہے، نام دین کا لگانا ہے، اللہ معاف کرے، اور پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا ہے. فاروق کا کرتے کا بتانا پڑا تو یہ تو کہتے ہیں کہ میں نیب بلائک میں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جاؤں گا. آپ نے کیا سیدنا فاروق عمر کی بات کر دی؟ صحابہ عظیم صحابہ تھے، اشرا مبشرہ میں سے تھے. آپ ان حضرت کی بات کریں جو کہتی ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجانے سے بھی 2 قدم آگے ہیں، یہ کہ جناب پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالیں گے، لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں گے. اور کن لوگوں کو لائیں گے؟ جو بیچارے گھروں سے نکل کے ان کے قرآنی تعلیم، اسلامی تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کرنے آئے، ان کو یہ آپ کے میرے پیچھے لگا رہے ہیں. تو یہ تو ایک ملک کے خلاف سازش ہے. اور اس بندے کو کہنا کہ جناب یہ کوئی عالم ہے، معاف کیجئے، عالم علم والے وہ ایک پیور نسل ہے. پیغمبری کے بعد علم آتا ہے، استاد اور عالم. لیکن لوگ مانتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی فالوئنگ ہے، اتنے بڑے مدرسے ہیں، اسی وجہ سے تو دوسری پارٹیاں معاف اس کا کیجئے، سہارا لیتی ہیں. میں آپ سے وہ اختلاف تو کی اجازت میں تو دیجیے، نہیں اس طرح کے یہاں اختلاف کی اجازت دیجیے. اتنے مدرسے ہیں، پارٹیاں، دیکھیے یہ ہماری ایک معاشی مجبوری ہے. والدین بچوں کو پال وال نہیں سکتے ہیں. اسٹیٹ کی فیلئر ہے نا. پھر یہ فیلئر آف اسٹیٹ اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ پاکستان بننے کے بعد سے شروع ہوا ہے یہ. اور اس وقت آپ کے پاس مدرسے، جب پاکستان بنے کتنے مدرسے تھے؟ 250 مدرسے تھے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان ملا کر. 4,500 ہے. آپ سوال سنیے، میں اگر آپ سے کہوں کہ پاکستان میں 33,000 سے زیادہ مدرسے ہیں تو یہ تو آپ کے نارمل فارمل اسکولنگ سے زیادہ بن رہے ہیں یہ. اور ایک وہ شخص جو آپ سے ہم سے چندہ، آپ کسی دکان میں چلے اتنا بڑا بکسہ پڑا ہوگا، اس میں لوگوں نوٹ ڈال رہے ہوں گے، یہ ان پیسوں سے بڑے ہیں. آپ کی بات اجازت دیجئے کہ میں آپ سے اختلاف کر سکوں کہ یہ بندوں کو پال نہیں رہا ہے. یہ وہ پیسے یعنی جس کے کوئی ذرائع آمد نہیں، اس کی اپنی دولت اربوں میں ہے، ٹھیک ہے. تو ان بیچاروں کو تو مس یوز کر رہا ہے. یعنی آپ کے میرے پیسوں کو مس یوز کر رہے ہیں. جو بچے امانت کے طور پہ دیے ہیں اس کو کہ بھئی ان کو پڑھائیں، ان کو اچھا انسان بنائیں، پاکستانی بنائیں، مسلمان بنائیں، سڑکوں پہ لا کے ان کو انسان مسلمان بنا رہے ہیں. ایکسکیوز می، اس شخص کے ساتھ اورنگزیب سیاست برقی میں صاحب نہیں سے آنا آپ کو چاہیے. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سنتے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے ہو کے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ جس طریقے سے یہ یعنی جو بھی اس کو لگا لیں کہ 11 پارٹیوں کا پی ڈی ایم چلے تھے، وہ شکست ہوتی یا نہ ہوتی، یعنی لڑائی ضرور ہوتی. اور پیپل پارٹی نے ایک وائزلی ڈیسیژن کیا کر کے کہ انہوں کو اس طرف موڑ رہا ہے، سٹیبل کیا ہے. اسٹیبل کیا ہے. جی جی برقی صاحب آگے پھر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ مولانا صاحب کا بھی وہ آپ ڈنگ نکالیں گے، اور کوشش کریں گے وہ آرام سے بیٹھیں. اور چونکہ جمہوریت میں سینٹ موجود ہے، بائی الیکشن میں سب سے زیادہ تھے، تو نقصان آپ کا تھا، آپ سٹیک ہولڈر ہیں، باقیوں کو کیا جانا ہے. دیکھیں سر، یہی پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا، زرداری صاحب نے، کہ اگر ہم کنٹیسٹ نہ کریں تو چلو سندھ کے ریزگنیشنز آ جائیں. سندھ میں نہیں ہوگا مگر پنجاب، بلوچستان، کے پی کے میں تو سینٹ الیکشن ہوگی. اور کے پی کے کی نومیریکلی اگر ہم نے وزیر کیلکولیٹ کیا تھا، اگر یہ سارے مل کے لڑیں نا تو 3 سیٹیں ہم نکال سکتے ہیں. اچھا 11-12 میں سے ایک وہ آفتاب شیروا بھی ساتھ ہمارے سے مل جائے، ایک نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این وہ پی، تو آپ نے باقاعدہ شطرنج بچھا کے دیکھی اے ہوگی. این پی، اور یہ 5 میں سے اگر آپس میں ایڈجسٹمنٹ کوئی سیکریفائس کرے تو 3 سیٹیں نکلتی ہیں، ورنہ 3 وہ بھی لے جائیں. تو 7 آپ کی ہوگی کہ اپنے سندھ میں کم از کم 10. کم از کم 10. آپ دیکھو اتنی بڑی سینٹ میں اپنی نمائندگی پیپل پارٹی کو کہیں بھی اتنی بڑی قربانی دو، اور پھر اس کے اوپر ساری عمر کے لیے بھی آ جائے کہ جمہوری پارٹی ہے کہ بھی آپ نے یہ کیا کیا. اور پھر نون لیگ یہاں سے لے گی، ہم نہیں لیں گے، بٹ نون لیگ کی اسٹرینتھ اچھی ہے، وہ بھی لے جائے گی. پھر فیڈرل میں کم از کم 1 سیٹ اپوزیشن کو مل جائے گی. تو فائدہ نہیں تھا کہ وہ تو پھر تو ہے کہ ہر چیز آپ انہیں دے دیتے ہیں. وہ دے کوڈ ہیو امینڈڈ 18th امینڈمنٹ، دے کوڈ ہیو امینڈڈ، ان کو 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے. بیوقوفی بات تھی. اور دوسری بات جو ہے ریئلسٹک بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتی ہے
پیپلز پارٹی کو کوئی زیرو فائدہ ہے، زیرو فائدہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں کوئی فائدہ. ہم وہی لیکن آپ نے جو دوبارہ اسی حیثیت میں چلے جائیں گے ہاں نا. ویسے وہ وہاں گلگت بلتستان میں جو یعنی 10-15 دن بلاول بھٹو زرداری ایک مہینہ. اس کے اثرات پنجاب میں ان کو پھل ملنے والا، تو یہ سارا توڑ مروڑ دیتے ہیں تو پھر وہی زیرو پر. نہیں ہمیں فائدہ نہیں ہے آج کل ایک آدھا سال الیکشن کا، کوئی فائدہ نہیں میرے لحاظ سے تو نہیں فائدہ ہمیں. تو اگر انہوں نے کرنی بھی، اگر استعفے دینے بھی ہیں تو نیشنل اسمبلی سے دے دیں آفٹر دی. نہیں، لطیف حسن صاحب نے کیا کہا کہ ان کو ٹارگٹ بارڈر لائنیں دینی چاہیے بھئی فلاں تاریخ تک فلاں تاریخ تک، وہ تو چلتے رہنا چاہیے، دباؤ برقرار رکھنا. دوسرا جو ہے مولانا صاحب کا اصل میں گند ڈال گیا ہے ایک اللہ میاں کی طرف سے. جس طرح کورونا آیا ہے نا، وہ تو صرف دنیا بھر میں ہے، ہمارے کورونا سے بھی زیادہ بدتر قسم کا وائرس آیا تھا، اس کا نام تھا ضیاء. اس نے زکوٰۃ فنڈ لگایا لوگوں پہ، عشر لگایا، کمپلسری زکوٰۃ فنڈ. حالانکہ زکوٰۃ از ناٹ کمپلسری ان ریلیجن، آپ والنٹیرلی دیتے ہیں اللہ اور آپ کا درمیان میں. اس سے یہ مدرسے بنے ہیں، ورنہ صافہ ڈالا ہوتا تھا ادھر مولوی نے، ہم بھی پڑھتے تھے، قرآن شریف آتے تھے، پڑھاتے تھے، سائیکل پہ چلے جاتے تھے. طاقت تو وہیں پکڑی ہے. ہاں نہیں، اس میں ایک چھوٹی سی تصحیح ہے کہ افغان جہاد میں جو پیسہ آیا نا، ہاں وہ بھی اور جو وہاں پہ جا کے لڑنے والے تھے ان کو انہیں مدرسوں کے ذریعے نکالا گیا بچوں کو. یہ مدرسوں میں تعلیم پانے والے بچے تھے جن کو جہاد کا سبق دے کر وہاں بھیجا گیا. یہ مدرسے وہاں بھی ہیں. ملا عمر جی ملا عمر صاحب بھی لوگ. ان کی دیکھیے جو اکنامک گروتھ جو ہوئی ہے، اتنے آپ نے وہ بھی دیکھا تھا لال مسجد والا بھی قصہ. تو یہ ان کو پیسے بڑھایا ان کے پاس، تو یہ ایک آپے سے باہر ہو گئے. مولانا ہر کوئی جو عالم دین کی ابھی پہلے آپ بات کیا رہے تھے شعیب صاحب، سر عالم دین جو ہوگا وہ سیاست کیا کرے گا؟ وہ سیاست تو نہیں کرے گا نا، وہ تو اللہ کو یاد کرے گا. یہ پھر فنڈڈ ہے کیونکہ افرادی قوت اس کے پاس ہے، ملیشیا اس کے میں کہا پاس وہ اسے عالم دین گرانٹیڈ ہے. اور بڑے یہاں عالم دین ہوں گے جو کہ چپ کر اپنا کام کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. تو آئی ووڈ سے کہ یہ مولانا صاحب از اے پولیٹیشین ناٹ اے عالم دین. اور اس کی اسٹرینتھ جو زیادہ ہے نا جی، وہ ہے بیسیکلی سرائکی بیلٹ میں، فرنٹیئر میں، نان پشتون بیلٹ، ٹرائبل میں ہے، تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے. نہیں آپ کے بھی کچھ کہیں یہ کہ سنا ہے میں سندھ میں ان کی سندھ میں ہے. آپ کے لڑکا نا کہ لیکن میں اس میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ان کی فقہ اور سندھی عوام کی جو فقہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مدرسے ہیں وہاں پہ بریلوی ہیں اور یا رسول اللہ کہنے والے زیادہ لوگ ہیں. وہاں پہ وہ پیر وہاں پہ ہے پیروں کا ان کی ہے ان کی بہت تھوڑی ہے. جماعت اسلامی الیکشن ہار گئی. ہاں جی، پیپل بڑے الیکشن ہار گئی. جماعت اسلامی سے زیادہ ہے ان کی اسٹرینتھ. جماعت اسلامی تو صرف کراچی کی حد تک ہاں کراچی. اور جہاں تک بلوچستان میں ہے شعیب صاحب، حافظ حسین احمد الیکشن جیت سکتا ہے، شیرانی الیکشن جیت سکتا. حسین احمد کو صرف فضل الرحمان نے ایک دفعہ سینیٹر بنوایا تھا. جی وہ ٹھیک ہے. اچھا ادھر اسٹرگل ہوتی ہے سر، ادھر ان کی اسٹرینتھ ہے نان بلوچی ایریز میں. یہ بیسیکلی اچک زئی گروپ جو ہے نا ان کے ساتھ ان کا مقابلہ رہتا ہے، بلوچیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ اس وقت بھی اچھے دن سے آ رہا ہے. ان سے آ رہا تو بلوچی تو نیشنلسٹ پارٹی ہے نا. وہ پارٹی نہیں جو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون سے ہے یا کیو سے ہے، جس سے بھی ہے، وہ سارے لاسبیلا وغیرہ جو ہے مینگل ہیں، اپنا کاسی ہیں، یہ دوسرے اپنا ہیں. وہاں ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے، یہ ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اپنا. اور پشتون بیلٹ جو فرنٹیئر کی مردان، چارسدہ، وہاں ان کی ملکان ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں مثلا اب جو اب دیکھیں، اب ریلیز ہے، اب یعنی جو ہوسٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردان کے جلسے کے بعد ادھر آ گئے، منصیر کا جو تھا اس علاقے میں، یعنی ہوسٹنگ جو ہو رہی ہے ان علاقوں میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. لاہور کا بھی جلسہ آپ لے لیں، نہیں ملتان کا جلسہ تو پیپلز پارٹی نے کیا، ملتان کا انہوں نے کی تھی، اور بہت بڑا جلسہ کیا انہوں نے. اب دن بھی زیادہ نہیں رہتے. آپ کے کیا خیال میں کہ نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ نیکسٹ تو سینٹ کا انتظار کریں گے، سینٹ کی الیکشن دیکھیں گے. اس کے بعد میرا نہیں خیال لانگ مارچ جلدی کریں گے، اس لیے کہ لانگ مارچ کے لیے سر بڑا پیسہ شیسا چاہیے. ہمارے پاس وہ پیسہ ہے نہیں پیپلز پارٹی کے پاس. پیسہ اگر کوئی فنڈ ہے وہ کر دے پھر. اب وہ کرے، مجھے بھی جائے سمجھ جائے. نہیں فنڈ تو آ رہے ہیں کدھر سے آ رہا ہے؟ نہیں سر، میں خیال سے بڑی سیدھی سی بات ہے. اس وقت امریکہ پیسہ دے رہا ہے، سعودی عرب پیسہ دے رہا ہے، اسرائیل ان کے ذریعے دے رہا ہے. پاکستان میں تو انٹرنیشنل مافیا چل رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟
ہمیں میرا خیال ہے مولانا صاحب کو دے رہا ہے شاید. مولانا کی اپنی نہیں بڑی مسئلہ یہ ہے کہ وہ برکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہا, اس کا مطلب ہے کہیں آ تو رہا ہے. پیپلز پارٹی کو نہیں آ رہا. علامہ صاحب جب اتنے زیادہ ہزاروں کے حساب سے وہ اسٹوڈنٹ کو لے کے جاتے ہیں بورڈنگ لاجنگ ہم نے کام کر چکے نا. لاہور کے جلسے میں لوگوں نے بتایا سندھ سے نکلے اسلام آباد سر تک گئے. بات یہ ہے کہ ہم نے جب لانگ مارچ کی تھی بی بی کی وہ دن اور تھے, لوگ جوش میں تھے. اب بھوک بڑی ہے اور چیزیں پریشانیاں بڑی ہیں, اب لوگ مر گئے ہیں فائنینشلی. دوسرا بے نظیر کے جو جلسے کی لوگ کاپی کرنا ہم لوگ جاتے اب دیکھیں اب ممکن نہیں, بے نظیر کا کرشمت ہے, کرشماتی شخصیت. اس وقت پارٹی کے ورکر بھی جوان تھے اور وہ اب نیو جنریشن کو خاص انٹرسٹ نہیں دے رہی جو پاکستان کی نیو جنریشن. اچھا بتائیے کہ چلو ڈاکٹر سجاد صاحب ایم این اے فرام ادھر منصیرہ کے علاقے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. اس وقت ہمارے پینل میں موجود ہیں شعیب الدین صاحب, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہیں, اور پیپل پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اورنگزیب برکی صاحب ہیں. ویلکم ٹو. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی, شکر تاکہ میں اللہ کہ کا. آپ کی بات جو سنیں تو آپ کو پتا ہو. اچھا سر, آپ نے جو لاسٹ یعنی جو جلسہ بھاولپور میں کیا ہے, آپ کی ہوسٹنگ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون نے ہوسٹ کیا ہے, تو اس میں جس قسم کی تقاریر مولانا صاحب نے کی ہیں کہ انہوں نے جہاد کا اعلان کیا اور یہ کہا ہے کہ اب جو پیچھے ہٹے گا اس کے متعلق انہوں نے فکرے بولے ہیں جو میں نہیں بول رہا. تو مجھے بتائیے کہ جہاد تو اسٹیٹ کرتی ہے, اس قسم کی سچویشن میں جو سیاسی پارٹیاں, آپ کی بھی سیاسی پارٹی بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے, پاکستان پیپل پارٹی بھی ظاہر ایک نیشنل پارٹی ہے, تو اس دوران یہ ڈیمیج نہیں کرے گے اس طرح کے بیانات ملک کو؟ دیکھیں جی, جب مولانا صاحب نے تو جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تو مولانا صاحب نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ ہم اس غیر جمہوری حکومت کو ہم ہر طریقے سے, آئینی طریقے سے اس کو حکومت کو ختم کریں گے. اور ہمارا یہ آئین بھی یہ کہتا ہے, دستور بھی یہ ہے کہ اگر حکومت نہیں چل سکتی تو نئے الیکشن کرانا کوئی ایسی بری بات, یا پی ڈی ایم کا مطالبہ کوئی ایسا غیر قانونی یا غیر آئینی یا غیر اخلاقی نہیں تھا. ٹھیک ہے. بہرحال جیسا کہ آپ نے کہا, ابھی تو دیکھیں ہم نے جلسے ختم ہوئے ہیں, اب ریلیز کا, اور آپ نے بھی دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا جس طریقہ سے بھاولپور میں ایک چھوٹا سا شہر, اور جس طریقہ سے وہاں کے لوگوں نے اس حکومت کے خلاف یہ ووٹ دیا ہے کہ وہ یہ حکومت وہ درست ہے کہ اس کی یعنی گورننس پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن 126 دن تو عمران خان بھی لے کے بیٹھا رہا اسلام آباد میں, تو ککھ نہ ہوا, بلکہ اس دوران کی جو آپ کی اگر فوٹیج دکھائی جائیں. دیکھیں جی, اس وقت اور آج کے وقت میں بڑا فرق تھا. اس وقت عمران خان صاحب اکیلے جو تھے باہر اسمبلی کے باہر, اور انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ, اور انہوں نے وہ کام جب تھے اکیلی جماعت, اور تمام سیاسی جماعتیں جو تھیں جو آج بھی انشاءاللہ ایک ساتھ ہیں, انہوں نے مل کر قانونی اور آئینی راستہ اپناتے ہوئے انہوں نے عمران خان کے اس دھرنے کو ریجیکٹ کیا. آج صورتحال ٹوٹلی مختلف ہے. آج ایک پارلیمانی جماعت حکومت علیحدہ ہے, اور پاکستان کی ساری سیاسی مذہبی نہیں, میں سمجھتا ہوں آپ تو ادھر پارلیمنٹرین ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے, جو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو جو جتھا بنا کے یعنی بیٹھا رہے گا یا حملہ کرے گا, پھر وہ حکومت کون سے چلے گا؟ فرض عمل آپ ہی کی آ جاتی ہے, تو کل کو نکل آئیں گے. میں پہلے بھائی سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں کینڈیڈیٹ تھا ضمنی الیکشن میں نے الیکشن لڑا تھا N60 سے, اور میں رات 9 بجے تک میں جیت رہا تھا, اور صبح 2:30 بجے پاکستان میری سیٹ تھی جیسے 250-300 سے مجھے صبح ہرا دیا گیا. لیکن میں آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اب سیاسی جماعتیں اس مشکل وقت میں, اس کڑے وقت میں, جب آٹا دستیاب نہیں ہے, چینی امپورٹ کرنے کے باوجود چینی کا ریٹ 85 سے نیچے نہیں آ رہا, آٹا 70-80 پہ نہیں آ رہا, بجلی کے بل لوگ دے نہیں سک رہے, گیس آ نہیں رہی, بل آ رہے ہیں, بل لوگ دے رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس وقت یہ ذمہ داری اپوزیشن کی ہے, جنہوں نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے فلاح اور آپ کے لیے کام کریں گے. تو اپوزیشن اپنا رول نہ پلے کرتی, عوام سڑکوں پہ, عوام اپوزیشن سے پہلے سڑکوں پہ آ جاتے. یہ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن ہونی چاہیے اور مضبوط اپوزیشن ہونی چاہیے, لیکن کئی دفعہ آپ کا وہ تقریر کے دوران یا تو لسٹ غلط تھما دی جاتی ہے, میچ نہیں کرتا. کل ہم سن رہے تھے کہ جی چینی 120 روپے کلو ہو گئی ہے اور آٹا 90 روپے ہے. اسی بھاولپور میں ہم نے ٹیلی فون کیا تو وہ چینی تو مل رہی تھی اور آٹا بھی مل رہا تھا, یعنی 90 تو میں آپ کے ساتھ, میں اس پروگرام کی وساطت کے ساتھ پنڈی کے کسی جو ٹیلٹی سٹور پہ میں جاتا ہوں, اگر وہاں پہ آٹا پڑا ہوا, آٹے کا تھیلا پڑا ہوا, جو ریٹ یہ
یہ ریٹ انہوں نے دیے ہوئے ہیں, اگر اس ریٹ پہ آپ کو آٹا مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو جرمانہ ہم پہ کہیں گے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. جو ٹیلٹی سٹورز آپ خود برائے مہربانی اس پروگرام کے بعد آپ میں خرچہ دوں, آپ جائیں کسی یوٹیلٹی سٹور سے آپ کسی شہر میں آٹا برآمد کر دیں مجھے, تو میں آپ کو مان جاؤں. بات یہ ہے کہ دکھانے کے دانت ہو رہے ہیں, ان کے کھانے کے دانت, ان کو ایک نہ عوام کی پڑی ہوئی ہے, نہ ان کو صرف اپوزیشن کے بیانات دینے کے لیے 10-15 بندوں کی ٹیم ہے جو میڈیا پہ 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں اور صرف میڈیا کا جواب. ان کو یہ نہیں احساس کہ گیس نہیں آ رہی اس سردی کے موسم میں, اس کی صورتحال کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, آگے مسائل آ رہے ہیں دیگر چیزوں کے, ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے. لیکن ماس وائز سیاسی کی باتوں آپ پلیز تھوڑا سا لائن پر رہیے, کیونکہ ہمارے ساتھ برکی صاحب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں پیپل پارٹی, ابھی میٹنگ اٹینڈ کر گئے ہیں کراچی سے. صورتحال آپ تو کہتے ہیں کہ ابھی یعنی جو 8 تاریخ پچھلی گزری تھی آر یا پار ہونا تھا, پھر 30 تاریخ گزری, پھر 31 آ رہی ہے, تو ابھی مارچ اپریل کی پیپل پارٹی ڈیٹیں دے رہی ہے کہ وہ لانگ مارچ کے لیے وہ فیصلہ ہوگا, کیونکہ وہ بھی سینٹ کے الیکشن کے بعد. تو پھر یہ تو آپس میں آپ کا کوئی کنسنسس نہیں بنتا. جو ادھر جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی فیصلہ غالباً آیا نا, کل پرسوں تھا کہ سینٹ کی الیکشن ہم لڑیں گے, بائی الیکشن بھی لڑیں گے, بائی الیکشن بھی کنٹیسٹ پھر اپریل تک چلے گی نا یہ, اپریل تک چلے گی یا اینڈ آف مارچ تک چلے گی بات. جی مارشل صاحب کیا کہیں گے, ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں. دیکھیے حکومت گرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس دیں, حکومت چلی جائے گی. الیکٹ ہو کے آپ آئے ہیں, پارلیمنٹ میں آئے ہیں, میرے ریپرزینٹیٹیو ہیں, اگر آپ اپنا وہ کام نہ کریں اور میری طرح سڑکوں پہ آ جائیں تو آپ میں اور مجھ میں کیا فائدہ ہے, فرق تو کچھ نہیں ہوا. دوسری بات دیکھیے, اب جو فرنٹ پہ جو شکلیں نظر آ رہی ہیں, مولانا کی سب سے پہلے شکل نظر آ رہی ہے وہ نان الیکٹڈ کہیں ہے نہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی نائب صدر صاحبہ ہیں, سوری مسلم لیگ نون کی صدر صاحب ہیں, وہ تقریروں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی ہیں, وہ بھی نان الیکٹڈ ہیں. پارلیمنٹ کی شکل نہیں دیکھی, اس وقت دونوں جا نہیں سکتے, اور جو لوگ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو انہیں کہتے ہیں جی آپ استعفیٰ دے دیں. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں جب کرنٹ پرائم منسٹر یہ پارلیمنٹ پہلی دفعہ گئے اور میرا ان سے وہ نہیں, تو ان کو بو آؤٹ کر دیا شور مچا کے. تو ہر دور میں بے نظیر صاحبہ کو بھی اب دوپٹے پھینکے جاتے تھے, مجھے پتہ ہے. یار یہ اچھی بات ہے, پھر بھی جانا چاہیے. 40 سال پہلے کی بات آپ عمران خان صاحب بھی روزانہ یہ نہ کہیں میں بات نہیں کرنی, مذاکرت نہیں کرنی. عمران خان از نو انجن, میں ان کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, میں تو ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں. میں اس وقت بات یہ کر رہا ہوں جو من حیث پاکستانی جو مجھے کرنی چاہیے. دیکھیے پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. آپ دیکھیے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیے وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی جی, مغربی بارڈر ہمارا کبھی بھی فرینڈلی نہیں رہا, حالانکہ مسلم ہے. واحد ملک جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیے تھے یونائٹڈ اس نیشن. حکومت کے خلاف کون سا جہاد ملک کے اندر فضل الرحمان صاحب کرنا چاہتے ہیں؟ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. یعنی اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو جہاد کے تو اور بہت ساری جگہ ہیں, جب تھی تو اس وقت تو آپ نہیں گئے. بریک پر چلے جائیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہی ہے, 1-2 منٹ بعد بریک کے بعد ہم آتے ہیں. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہی گا. اگلا اس پر بات کریں گے کہ صدارتی ریفرنس ہے جس پر یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رائے مانگی گئی ہے اور نوٹس ایشو ہو چکے ہیں چیئرمین سینٹ کو اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو کہ بھی اس پر کوئی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے گی, اپنی رائے دے گی کہ ووٹ جو ہے وہ سیکرٹ ہونا چاہیے, شو آف ہینڈ ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ کے طور پر ہونا چاہیے. اس سوال کا جواب لیں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन. जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप. एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और सवाल ये हो रहा था शहाबुद्दीन साहब कि जब खतरा ही कोई नहीं है तो फिर वोट तो पार्टियों के बिकने से बच जाते हैं। आपने देखा कि एक दौर ऐसा रहा कि एक सेनेटर थे, उसके दोनों बेटे भी सेनेटर थे, जो बोरियां भर के नोटों की चलती थी। तो अगर ये इस बात का गम हो यानी खदशा हो कि ये हार्स ट्रेडिंग हो रही है, बड़ा गंदा लफ्ज़ हार्स ट्रेडिंग, घोड़ों की खरीद और फोखत, तो अच्छा नहीं है कि जिसने वोट देना है खुलेआम दे। डॉक्टर साहब सुने जरा, वो फाटा के वोट थे और वो बेनज़ीर को उन्होंने कहा था कि जी मैं अपनी सीट खुद आपको ला के दूंगा, आपको मुझे टिकट देने की जरूरत नहीं है, अच्छा। आप अपना टिकट दें। फिर वो खुद आए थे और उसके बाद उनके साहबजादगान भी आए थे, लाहौर के हमारे रहने वाले थे बीवी आई थी एक दफा। जी, सब कुछ आए, बारी बारी सारी उनके पूरी क्या फैमिली आ गई थी। क्या नाम था? वकास है बेटा उनका, आमर और वकास, आमिर, आमिर उनका अपना नाम था पूरा गुलजार। गुलजार, सेनेटर सेनेटर गुलजार गुलजार। उसी की बात है। अब मसला ये है कि सेनेट का वोट एक आदमी के वोट से इलेक्टेड नहीं होता कहीं भी। ना बलूचिस्तान में ना तो कई दफा नहीं सर, नहीं। नहीं ये सही कह रहे हैं। देखें वहां पे 62 बंदे हैं, अब सीटें 12 हैं, तो 5 से 6 आदमी वोट देंगे तो एक इलेक्ट होगा। अब मुझे ये बताइए वो 5-6 का ग्रुप उठ के खड़ा होगा कि मैं इसको वोट दे रहा हूँ, ये कैसे है? पाकिस्तान बार काउंसिल ने मसला हल कर लिया है। क्या? जहाँ 14 अगर कैंडिडेट 14 ही बकायदा वोट पड़ते हैं, वो आप वो चॉइसेस होती है 1 2 3 4, वो तो हल हो चुका हाँ है। वो देखो ये सॉरी ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सेनेट इलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जी यही मैं कह रहा हूँ ना, पहला वोट दूसरा वोट, वो तो नहीं कह सकता एक फिर छोटी वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। वो बकायदा ये बैलेट जो है इसको ये कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की। खान साहब को इसलिए प्रॉब्लम है कि खान साहब को हाथ हुआ था पिछले इलेक्शन में सेनेट के, जब सूबा सरहद से उनके तो फाटा के 8 होते थे ना, जो बंदे बिक गए थे, उनके अपने पार्टी के बंदे, खवातीन बिक गई थी। और उसके बाद आप दूसरा देख लें, सेनेट में जब चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया तो क्या बना था कि खुली अक्सरियत थी इनके पास, अपोजिशन के पास, और जब वोट हुए तो खत्म हो गई। नहीं, जब वोट हुए तो खत्म हो गया। चेयरमैन की उम्मीद ही नहीं थी किसी को कि चेयरमैन बच सकेगा अदम एतमाद से। सर वो तो खुफिया वोटिंग पे थी ना। अब मसला ये आप इसको तब्दील नहीं कर पाएंगे। मेरे नजदीक, आपके नजदीक मेरे नजदीक इसको तब्दील करना, आर्टिकल्स भी कई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें इसको आसान नहीं है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब लाइन पर हैं? आवाज नहीं जा रही जी डॉक्टर साहब। अच्छा इन बात से तो आप फिर बात करें इसके ऊपर कि ये जो इसका कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना, कि तमाम चीज़ों का हल तो मौजूद होता है। वो आमतौर पर हम फिर मसाल फिर देते हैं, मसाले तो बड़ी हैं, यानी मोजे तंग के दे देते हैं कि वो रेड बुक में कहता है कि दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटी पर उतरने के लिए तो रास्ता होता है, बेशक आसमानों को चीर रही हो। ये कौन सी बात है कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं उसका कोई हल ना निकल सके और आदमी एक्सपोज ना हो, भले कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े। बात वहीं आ जाती है ढाक के 3 बात जो हम बात शुरू किए थे कि देखिए अगर सियासत में आप गन डालेंगे फिर उस गंद को साफ करने के लिए और गन डालेंगे तो सियासत तो साफ नहीं होगी। अब ये सीक्रेट बैलेटिंग की ज़रूरत क्यों है, इसकी बाज़ वजूहात हैं। उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। एक चाकू वाली कहानी है, आप एक पागल आदमी को दे दें आपको मुझको कत्ल कर देगा, सज्जन को दे देंगे वो मरते हुए को जिंदा कर देगा। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना मेरे ख्याल से एक इतना अच्छा काम नहीं था। सीधी सी बात यह है इसको इंटरप्रेट अच्छा करने था के कि अगर ये तमाम सियासी पार्टियां इस पर कंसेंसस करती या कोई रास्ता निकालती तो फिर तो ठीक था, नहीं निकाला। वही रास्ता निकालना नहीं निकाला तो इनकी सियासी पार्टियों की कमी है। तो अब वो जो कमी है अब ये जल्द से जुलूस करके तो नहीं कर सकते। रास्ता टूट गया था करके तो फिर हम चलिए जी। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब हेलो। हाँ डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपकी? तो हमें आ रही है जी, मैं सज्जाद खान बोल रहा हूँ जी। हाँ तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि बस समझे सेनेट के इलेक्शन हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस गया है कि चूंकि साबका दौर में वोट बिकते रहे हैं और सियासी पार्टियों को भी नुकसान होता है, उसमें मुस्लिम नून भी शामिल है, PTI भी शामिल है, पीपल पार्टी भी शामिल है, सारे विक्टिम हैं। तो ये एक अच्छी बात तो है ना कि भी इसकी तो मुखालफत मेरा हाल कैसी होगी। इस तरह हमारे शहाबुद्दीन साहब कह रहे थे कि आईनी हुक्म है, इसमें हो नहीं सकता, ये एक वोट कई लोगों को देना पड़ता है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि होना चाहिए?
میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی صورت بھی اپنے دستور اپنے آئین سے علیحدہ ہو کے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. دستور میں یہ لکھا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کا ہمارے آئین میں یہ ہے. اگر یہ آئین میں ترمیم کرنا چاہتے تھے تو پارلیمنٹ 2.5 سال سے یہ جھاگ مار رہے ہیں, پارلیمنٹ میں ایسا قانون پارلیمنٹ سے پاس کرا لیتے تو صدارتی آرڈیننس لانے کی ضرورت نہیں تھی. اور انشاءاللہ سپریم کورٹ میں سے بھی ان کا بہت جلدی فیصلہ جو ہے باہر پھینک دیا جائے گا کہ یہ اسمبلی کے میٹرز ہیں, یہ سیاسی جماعتیں مل کر اسمبلی میں بل لائیں اور اتفاق رائے سے منظور ایک کریں. دور میں آپ کو بھی تو نقصان ہوتا ہے نا, چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ کو نقصان ہوا, تو آپ کو تو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جی, اب اس میں اس وقت جو ہمارا جو پی ڈی ایم کا نقطہ نظر ہے وہ کوئی سیاسی مفادات پہ نہیں ہے. ٹوٹلی ان کا ہمارا ایک ہی قانون اور دستور کے مطابق الیکشن ہو اور ووٹ کی حق دیا جائے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس طریقہ کی ذیلی حکومت کو متفقہ طور پہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اور لوگوں نے مسترد کر دیا. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نوازش جی, یہ ماشاء صاحب کا بات کمپلیٹ کری تاکہ میں برکی صاحب کی طرف آؤں. بات تو خیر کمپلیٹ ان دا سینس کہ جو قانون میں لکھا ہے وہ آیا تو کانسٹیٹیوشن سے. اب کانسٹیٹیوشن تو مدر آف آل دی لاز ان دا نیشن. اب اس کے اندر سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہی لوگ اس کو انٹرپریٹ کریں گے. آپ کی پارٹی میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ثابت ہیں. یہ ہوا کہ یہاں کسی پارٹی کو 2/3 اکثریت مل جائے, وہ جو مرضی بلڈوز کر لے. اگر نہیں ملتی تو یعنی کامن انٹرسٹ جو ملک اور قوم کے فائدے میں ہو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا. یہ بات ہے. دیکھیے آج جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اٹس ویری لاجیکل, مگر یہی سیاست کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اگر 2/3 میجورٹی آپ نے میں نے ووٹ دے کے کی ہے تو وہ اس کے اہل ہونے چاہیے نا. اب اگر وہ 2/3 کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اسی مثال کو لے لی جائے تو ان کا حق ہے. مگر اگر وہ 2/3 میجورٹی آرٹیفیشل ہے تو وہ سیاست نہیں ہے, وہ پولیٹیکل مینیپولیشن ہے. اور اس میں 2/3 میجورٹی بھی فیک ہے, اور جنہوں نے اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے وہ بھی فیک ہے. ماشاء صاحب کہاں تک آدمی اس کو حل کرے. آپ نے دیکھا 58(2) کس نے انڈکٹ کیا تھا, اس کو جان چھڑاتے. بات سنیے, وہ کیا 58(2) دوسری بھی بات سن لیں, کیا وہ آنے والی چیز تھی؟ کیا بےہودہ چیز تھی. وہ کس نے انڈکٹ کیا؟ تو وہ غلط کیا نا. 2/3 میجورٹی یہی میں کہتا ہوں. اب صدر مشرف نے یہ کیا, ایک بندے نے کیا تھا. وہ اب صدر مشرف نے کیا کیا کہ جو فیمیل کی ایم این ایم پیز ہیں وہ 1/3 کر دی. آج ویسے جان کون چھڑائے گا کہ وہ چاچیاں مامی آ جاتی ہیں. کوئی یا تو بتاتا کہ یہ پی ایچ ڈی ہوں گی, یہ ڈاکٹر ہوں گی, سائنٹسٹ ہوں گی, اتنا کوٹا ہوگا, یہ انہوں نے کوئی فزکس میں پڑھا ہوگا. مجھے بتائیے کہ نمائندگی 2/3 ایسی ہو جاتی ہے, کریں کیا؟ کہاں تک جان چھڑائیں سیاست؟ میں آپ سے اگری کرتا ہوں, مگر مشرف کو گئے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا نا. اس کے بعد 2 پراپر حکومتیں آئیں. بات سنیے نا, جب آپ نے مشرف کی مثال دی ہے, اس نے ایک کام غلط کر دیا. اب جب یہ پارٹیاں آئیں اور یہ غلط قانون ہے تو اس میں 2/3 ایک پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, 4 پارٹیاں مل کر بھی 2/3 بنا سکتی ہیں. انہوں نے کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ جی برکی صاحب, بات یہ ہے کہ کہنا آسان ہے, گفتگو آسان ہے. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیولوشن پلان آپ دیکھیں کہ ابھی تک میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر لے کہ میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں کہ کون, عمران خان کو چھوڑو, یہاں زرداری صاحب خود بیٹھ جائے, بلاول بیٹھ جائے, پاکستان سے باہر بندہ لے آؤ, وہ مہنگائی مجھے ختم کر کے تھا. میجسٹریٹ نظام بھی آپ نے ختم کر دیا. ڈیولوشن کس نے کیا؟ صدر مشرف نے کیا. ڈی ڈی او REDO اور وہ ادھر لے گیا. اب یہاں کسی کو تبلیغ سے تو مہنگائی ختم ہوتی نہیں. یہ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں بات پہلے اس کی بات کر لیں 2/3 کی. پاکستان کا جو پریمبل ہے نا, اس میں 97 میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے 5-6 ترمیم میں کی تھی اوور نائٹ. ہے جی 14 منٹ کی بھی ہیں, 14 منٹ کی بھی ہیں. ہاں 14 منٹ کی, کیونکہ اس کے 2/3 تھا. مگر ایک چیز وہ نہیں مینٹ کر سکتا, جو پاکستان کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے وہ ہے کہ اٹ ول بی اسلامی پارلیمنٹری فارم آف, ایک تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ اٹ ول بی اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. ورنہ وہ 2/3 وہ کہا جی میں کنگ ہوں. وہ ایک اپنے آپ کو بنا ہی لیا تھا کہ ہاں نہیں, مطلب اگر اس طرح نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن اب 2/3 سے کہہ جائے کہ جی آگے سے ABC جو ہے اقبال شاہد صاحب ول بی دی کنگ, اس کے بعد ان کے بچے ول بی دی کنگ. یہ 2/3 میں نہیں ہے.
उसमें 2/3 में हर चीज कर सकते हैं एक्सेप्ट इट विल बी इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये चेंज नहीं कर सकते। इन स्पाइट ऑफ दैट, बात सुनिए, किंग, उनका बेटा किंग, उनकी बेटी किंग, 4 खानदान चल रहे हैं ये। चल रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये 2/3 मेजोरिटी की जो बात हो रही है, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। 1 पार्टी सिस्टम नहीं, अगर आप कोई वाकई सही पोजीशन में आना चाहते हैं, 3 पार्टियां मिलकर 2/3 क्या, आप 90% मेजोरिटी दे सकते हैं। मगर एक बात ट्रू है, द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो प्रीएम्बल में है, उसको आप नहीं कर सकते। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी कि आपको राह रास्त पर लेकर आए। बल्कि साहब यहाँ ठीक कहते हैं, मगर ये मत समझिए कि 2/3 का मतलब है 1 पार्टी सिस्टम। चलो तो एक नहीं, अब देखो ये उनकी बात, पीपल्स पार्टी के पास बेयर मेजोरिटी भी नहीं थी, मेरे ख्याल कोलिशन के साथ इन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, और 2/3 तो बहुत दूर की बात है। तो विद कंसेंसस 8th अमेंडमेंट आई है। बिल्कुल नहीं, सही वो कह तो रहे हैं। आपका 8th अमेंडमेंट नहीं, वो 18वीं That is तरमीम। consent। उसमें सूबों का मुफाद था ना, नहीं उसमें बेसिक मुफाद, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों सूबों का अपना मुफाद था। वो सीओडी चार्टर ऑफ डकैती था वो ये कि वो 5.5 पॉइंट बन जाते हैं, मुझे करेंसी रह गई ना, लहदा और क्या रह गया है। अब फेडरल के पास है क्या हेल्थ के लिए? यही मैं कह रहा हूं एजुकेशन ना, है किधर? सूबा का मुफाद मिलेगा ना सारा अब कुछ। गंदम का यहाँ बुरान पैदा सिंध ने दी नहीं, फिर बाकी सब नहीं सर, कहेंगे। नहीं देखो सर, बात सुने, क्योंकि पाकिस्तान इज अ फेडरल स्टेट, इट इज नॉट यूनिटरी फेडरेशन। ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल। नो, फेडरेशन में जिस तरह अमेरिका में आपको पता है, एक स्टेट दूसरी स्टेट से मुख्तलिफ लॉज है, अबॉर्शन के, गन कंट्रोल के, और चीजों के, गे मैरिजेस के, तो वो इसे वो फेडरेशन चल रही है। नहीं, दुरुस्त है। वजह कि 18वीं तरमीम में एन पावर इतने सूबे हो चुके हैं कि मसलन वो अपने जो सोर्स हैं, वो दिल करे तो आपने देखा ना कि भी स्टील मिल नहीं चल रही, मुशर्रफ दौर में वो डेफिसिट पर नहीं थी, फिर आपके दौर में बराबर हो गई, बाद में वो खसारे में आ गई। अब वो जब खत्म होगी, पट्ठा बैठ गया, गेट वन फ्री हुई, एक PIA ले लो गेट वन फ्री, तो फिर आप लोगों ने कहा जमीन हमारी। नहीं, ये पाकिस्तान है भाई। नहीं, मैं बताऊं, जमीन का जो मसला है, वो जमीन लीज पे दी हुई है सिंध गवर्नमेंट ने, ऑन लीज। ऐसा ही होता है। आपको पता है सबसे पहले 1 यूनिट में फेडरल गवर्नमेंट की जमीनें होती थी, वो जब 1 यूनिट खत्म हुआ तो ये रेवेन्यू को कहा गया कि आप सूबा लिख लें। इसका मतलब पहले तो फेडरल ही थी ना, अगर उस पर भी आप आते हैं तो। नहीं, फेडरल तो थी। अब वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाते कि स्टील मिल को आप करना कर दें, वो कहते हैं जो सरप्लस लैंड है। अच्छा चलो, ये तो उन्होंने पहले ही कहा है ना है जी। कि सुबह सिंध खुद खरीद ले। शहबुद्दीन, एक मिनट है, अब आप कंक्लूजन की तरफ 1 मिनट में, ये मुझे- क्या पाकिस्तान में सियासी पार्टियां इस तरह सैकड़ों के हिसाब से होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए? नहीं, ये तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। नहीं लगा ले, वो खास इंतजार कर सकते हैं हम। हमारा आइन जो है ना, recommendation कर- हमारा आइन आपको पार्टी बनाने का हक देता है, इलेक्शन लड़ने का हक देता है, इंसानों ने बनाया ना। लेकिन मसला ये है कि अभी कह रहे अपना एमआर साहब ने कहा कि 4 पार्टियां हैं जहां पे खानदान है। मैं कहता हूं सारी पार्टियों में खानदान है, चाहे अचकजई की है, चाहे वली खान की है, कोई भी है, औलाद से औलाद चल रहा है। क्यों? ये आगे है, दरबारों में विरासत है, हर जगह है ना, मस्जिदों में विरासत है। मैं यही आपसे कह रहा हूं ना कि हम विरासती सियासत कर रहे हैं। ये एक बदकिस्मती है, ये जमहूरियत नहीं है, Exactly right। ये जमहूरियत सही नहीं कह रहे है। तो इसको इसको जमहूरियत पार्टी नहीं होनी कहते। चाहिए पाकिस्तान में कि 6 बंदे मुंतखब करो, और जिसका वो पलड़ा क्या उसे कहते हैं डिसेंडिंग हुए, उसका वोट वो दे के सबको ले लो। इसी विरासती पार्टियों की वजह से या पीपल पार्टी को तमाम लगाए रखे ना एक बंदे। तमाम खवातीन MNA और MPs या चाची की है, या ताए की है, या भाभी की है, या सरबराह साहब की भतीजी है, या बेटी है, ये मजाक है ये। यार हमारे साहब कोई बात करना चाहे? नहीं जी, मैं वो जो 2 पार्टी हैं, 4 पार्टियों की बात, अभी बरकी साहब ने जो बात की कि कंसेंसस के साथ, दैट इज एग्जैक्टली मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप माइनॉरिटी में भी हों और अगर सब समझते हैं तो आपको 2/3 मेजोरिटी खुद मिल जाती है। और ये जमहूरियत की सही ट्रांसलेशन। सही 1 लाइन बकर बरकी साहब 1 लाइन। सर आपकी बात ठीक है, थोड़ा सा पार्टियों को ना मिल के दोबारा जरा एग्जामिन करें कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये जो है ना टेक्नोक्रेट सीट तो फलानी सीट, इस पे ज्यादा नजर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा सुना। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, कहते हैं कि तमाम जो चीज़ें फ़लसफ़े और इसके हुकूमतें या कोई अदारे वो इंसानों के लिए होते हैं, ना कि अदारों के लिए इंसान होते हैं। जहाँ कमी कोताही है उसको ठीक किया जा सकता है। पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, 2-3 पार्टियाँ होती हैं।
پاکستان میں درجنوں کے حساب سے سیاسی پارٹی 5-5 6-6 ممبر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بارگیننگ کرتے ہیں. یہاں اس طرح کرپشن، مہنگائی ختم، بے روزگاری کبھی نہیں ہو سکتی. یہاں فیصلہ لینا پڑے گا، ورنہ پھر ایک لمبا سفر ہے، اسی طرح کا ایک اندھیری رات ہے. آپ بھی سفر کرتے رہیے، ہم بھی سفر کرتے رہیں گے، کیونکہ سیاسی پارٹیوں میں بھی وراثت ہے. آپ نے دیکھا کہ درباروں میں وراثت ہے، مسجدوں میں وراثت ہے، پاکستان کے ہر علاقے میں کہیں ضلعوں میں وراثت ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا ہم اپنا کوئی نظام نہیں بنا سکتے؟ کیا دنیا کے لیے ہم جگ ہنسائی کے باعث بنتے رہیں گے؟ عوام کو جاگنا پڑے گا، اس پبلک سو موٹو لینا پڑے گا. اپنا رال خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. ٹی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے